سکتے. ہمیں ظالموں کی ضربتیں اور وہ ظلم رلاتا ہے جو بہت حد سے بڑا ہوا ہو، جو جسم کے اوپر ہو اور گہرے زخم ہوں جس کے نتیجے میں. لیکن وہ ظلم ہمیں نہیں رلاتا جو علی کو رلاتا ہے، جو جناب زہرا کو رلاتا ہے، جو رسول اللہ کو رلاتا ہے. جناب زہرا روئیں، کثرت سے روئیں اور بہت روئیں، شدید روئیں. کس ظلم پہ روئیں؟ جب امیر المومنین زخمی ہوئے، جب رسول اللہ زخمی ہوئے جنگ احد میں اور امیر المومنین بھی زخمی ہوئے، اس دن زہرا روئیں، لیکن اتنی شدت سے نہیں روئیں جتنی رسول اللہ کے بعد شدت سے روئیں. وہ تلواروں کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے، تیروں کے زخم تھے، ان پہ روئیں، بہت غیر محسوس طور پر روئیں. اس طرح سے روئیں کہ فقط رسول اللہ کو احساس ہوا. صدیقہ رو رہی ہیں. پوچھا وجہ کیوں رو رہی ہیں بیٹی؟ اشارہ کیا امیر المومنین کے زخموں کی طرف کہ بابا جان یہ زخم علی کے جسم اطہر میں ہے. ایک ایک زخم اتنا گہرا ہے کہ انسان کا پورا ہاتھ اس کے اندر چلا جاتا ہے. اس قلت کے غیر محسوس رونے کو بھی رسول اللہ نے تحمل نہیں کیا اور فوراً اعجاز الہی سے امیر المومنین کے زخموں کو مندمل کر دیا. اپنا لعاب دہن لگایا، زخم امیر المومنین کے مندمل ہو گئے. جناب سیدہ کو تسلی آ گئی، تبسم آ گیا. لیکن ایک دن نہ علی کو زخم شمشیر کا لگا تھا، نہ اتنا گہرا زخم تھا، نہ سر علی شکافتہ تھا، لیکن زہرا کا دل ٹوٹ گیا، صدیقہ کا دل ٹوٹ گیا. روئی، بہت شدت کے ساتھ روئی اور اتنی ناتوان ہوئی کہ مسجد سے گھر آنے میں بہت وقت لگ گیا، جبکہ مسجد اور گھر کا دروازہ ساتھ ساتھ تھا، 2 قدم پہ تھا. بہت وقت لگ گیا. مسجد سے نکلی، زمین پہ بیٹھ گئیں. ساتھ موجود خواتین نے سہارا دے کے اٹھایا، اٹھ کے 1 قدم چلی، پھر زمین پہ بیٹھ گئیں. پھر ام ایمن نے پوچھا بی بی چل کیوں نہیں رہی آپ؟ فرماتی ہیں ام ایمن میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی ہے، میرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی. یہ کون سا زخم تھا؟ یہ کس نے لگایا تھا؟ اور پھر جب یہ مختصر سا فاصلہ بہت طویل وقت میں طے کر کے جب گھر پہنچی، پس در علی علیہ السلام منتظر تھے گھر کے اندر. جب سیدہ گھر میں تشریف لے گئیں، صحن میں وہیں پر ریت پر بیٹھ گئیں اور فریاد کی. اور اس فریاد میں ایک جملہ کہا جس نے علی کو رلا دیا. جناب سیدہ نے جب گریہ کیا اور جملہ فرمایا، وہ جملہ کیا تھا؟ اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں موجود نہ ہوتی، آج کا دن نہ دیکھتی. امیر المومنین نے پوچھا زہرا ایسے لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا. فرماتی ہیں علی اے کاش ایسا ہی ہوتا، اتنا ہی ہوتا، مجھے کہہ دیا جاتا کہ آپ کو حق نہیں ملے گا، اس سے مجھے کوئی اثر نہ پڑتا. لیکن علی جو وار مجھ پہ ہوا ہے اس نے میرا دل توڑ دیا ہے، اس نے میری طاقت ختم کر دی ہے. وہ کیا کیا انہوں نے؟ کہا مجھے جھٹلایا ہے، مجھے جھٹلایا ہے. مجھے کہا گواہ لے کر آؤ. علی مجھے جھٹلا کے مجھے ناتوان کر دیا ہے.
میری طاقت ختم ہو گئی. عزیز من، یہ وہ زخم ہیں. اور پھر ایک دن علی ہیں، اب سیدہ کے بغیر ہیں، کوفہ کے اندر بے وفاؤں کے شہر میں حسرت اطاعت لے کر، اور بہت ساری حسرتیں دل کے اندر، ایسی حسرت کہ دل کی بات کس کو کہوں کوئی موجود بھی نہیں ہے. کبھی قبرستان میں جا کر کسی خلوت میں کچھ فرما دیتے، اور کبھی راویوں کے بقول کسی کنویں میں منہ کر کے اپنے دل کا راز وہاں پر بیان فرما دیتے. اور پھر آرزو کرتے کہ خدایا مجھے اٹھا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا، میں ان کے اندر رہنا نہیں چاہتا. اور پھر وہ بلاوا آ گیا، وہ شب آ پہنچی. پھر 19 کی شب آ گئی جس کی پیشن گوئی رسول اللہ نے فرمائی ہوئی تھی. وہ شقی اشقل اشقیا وہ آیا جس نے شمشیر زہر میں بجھا کر حالت سجدہ میں علی مظلوم کے سر پہ ماری، وار کیا. شمشیر کا لگنا تھا، بے ساختہ علی کے منہ سے یہی جملہ نکلا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. وہ شب ایسی تھی، اس شب میں آثار تھے. امیر المومنین نے افطار کیا، صرف پانی کے ساتھ افطار کیا. پانی کے ساتھ افطار کر کے بیٹی کے گھر سے آئے. وہ آثار نمایاں تھے. ہر دن کوئی ساتھ آتا تھا، اس دن اکیلے تشریف لائے. شب سے گویا تیاریاں ہیں علی کی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اور اسی اہتمام کے ساتھ آئے. مسجد میں آ کے دیکھا لوگ سو رہے ہیں، سحری کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، عبادت کا وقت ہے لیکن جاگے ہوئے نہیں ہیں. سب کو ایک ایک کر کے بیدار کیا. اور یہ ملعون ابن ملجم بھی سویا ہوا تھا، الٹا سویا ہوا تھا، اس کو بھی ہلایا اور اس کو بیدار کیا. اپنے قاتل کو جگایا، بیدار کیا، اٹھایا، اٹھ، سحر کا وقت ہے، اللہ کا نام لے، بندگی خدا کر. اور پھر اس کے بعد خود مشغول ہوئے. عزیزان، یہ ضربت لگی اور خبر کس طرح سے کوفہ میں پھیلی. اہل کوفہ کو کیسے معلوم ہوا؟ اہل کوفہ کو کسی نے جا کے بتایا نہیں کہ امیر المومنین زخمی ہو گئے ہیں، بلکہ کوفہ کے اندر وہ یتیم اور بیوائیں اور نادار اور بیمار اور فقراء اور محتاجین جو ہر شب ایک ناشناختہ محسن، ایک ناشناختہ مہمان کے انتظار میں رہتے تھے. وہ مہمان جو اپنے ساتھ ان سب ناداروں کے لیے، فقیروں کے لیے اپنے ساتھ غذا لاتا تھا، دودھ لاتا، خورما لاتا. بعضوں کے گھر میں آ کر غیر محسوس طور پر رکھ کے دستک دے کے چلا جاتا کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے کون ہے. کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی کہ آنے والے کو پہچان تو سکیں، لیکن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. نہیں معلوم ہوا کون آتا ہے. رات کی تاریکی میں یہ ضروریات پہنچا کے چلا جاتا ہے. اور جن کے گھروں میں کوئی نہیں ہوتا، ان بچوں کو کھلانے والا وہاں پر گھر کے اندر جا کر ان بچوں کو اپنی آغوش میں بٹھا کر ان بھوکے بچوں کے سر سے خاک صاف کر کے ان کے چہروں پہ شفقت و مہربانی کا ہاتھ پھیرتا، ان کے سروں پہ بوسہ دیتا، انہیں سینے سے لگاتا. پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے خرما اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالتا، دودھ کا کاسا اٹھا کر انہیں اپنی آغوش میں ماں کی طرح پلاتا.
اور کئی بچوں کو لوریاں دے کے سلا کے آرام کر کے لٹا کے پھر اٹھ کے دوسرے گھر میں چلا جاتا اور وہاں سے پھر کسی ویرانے میں چلا جاتا. اس ویرانے میں جاتا جہاں پر کوئی نابینا نادار مسکین جس کو سب نے چھوڑ دیا ہے, کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے, اس کے پاس جاتا اور جا کر پہلے اس کو سلام کرتا, پھر سلام کر کے وہ منتظر رہتا اور وہ پہچان جاتا کہ میرا دوست آ رہا ہے. کہاں سے پہچانتا؟ قدموں کی آہٹ سے پہچان جاتا. علی کے قدموں کی آہٹ سے پہچان جاتا کہ میرا دوست آ رہا ہے. لیکن عزیزان 19 کی شب کے بعد یتیم دیکھتے رہ گئے, بیوائیں حالت انتظار میں رہیں, نادار فقیر در کھول کے دیکھتے تھے. اس ویرانے میں بیٹھا ہوا بیمار, ان کو اپنی بھوک کی فکر نہیں تھی, اپنی خوراک کی فکر نہیں تھی, بس ایک فکر لگی ہوئی تھی, وہ جو ہر شب مہربان آیا کرتا تھا وہ کیوں نہیں آیا؟ خدا خیر کرے, خدا خیر کرے, کیوں نہیں آیا؟ بار بار در کھولتے, بچے ماں سے پوچھتے, اپنی ماں سے کہتے ماں وہ مہربان کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمیں بھول گیا ہو, کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمیں فراموش کر دیا ہو. مائیں کہتی نہ بیٹا, وہ مہربان ایسا تھا, اس کے نفس میں مہربانی ایسی تھی, وہ کبھی ان یتیموں کو بھول نہیں سکتا. مجھے خوف ہے کچھ ہو نہ گیا ہو, کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو. اور اسی طرح وہ ویرانے میں بیٹھا ہوا فقیر, وہ نابینا, وہ مریض جو منتظر تھا, ہر راہ گزر سے پوچھتا تھا کہ لوگوں میرا دوست نہیں دیکھا. ایک شخص رات کی تاریکی میں قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا, اسے آواز دے کے پوچھتا ہے اور راستہ گزرنے والے ذرا میری بات سن کے جانا. جب وہ قریب جاتا ہے تو پوچھتا ہے ادھر ارد گرد میرے دوست کو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں نے تعجب سے پوچھا تو نابینا ہے, میں جب آیا ہوں تو نے میرے قدموں کی آواز سنی, تو نے مجھے اپنا دوست کیوں نہیں سمجھا؟ تو نے مجھ سے یہ پوچھا میرے دوست کو نہیں دیکھا تو میں ہی تیرا دوست ہو سکتا ہوں. کہنے لگا نہیں, تو میرا دوست نہیں ہے. تیرے قدموں کی آواز سن کر مجھے اتنا پتہ چلا کوئی انسان گزر رہا ہے, لیکن میرا دوست جب گزرتا ہے اس کے قدموں کی آواز سن کے لگتا ہے کوئی مہربان گزر رہا ہے, کوئی مہربان گزر رہا ہے, کوئی رحم دل گزر رہا ہے, کوئی ایسا گزر رہا ہے جس کو اللہ نے ایسا دل دیا ہے. جب وہ میرے قریب آتا تھا اس کے بدن کی خوشبو سے, اس کے بدن کی خوشبو سے جو میرا احساس ہوتا تھا, تجھے ملنے سے وہ احساس نہیں ہوا. مجھے بتا تو صحیح کہ وہ کون ہے. اس نے بتایا میں تو نہیں جانتا تیرا دوست کون ہے, لیکن میں نے ایک بات سنی ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل شب کسی شقی نے خلیفہ مسلمین کو مسجد میں ضربت سے مجروح کر دیا ہے. جب اس نے پوچھا کہ شہر میں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا, کوئی واقعہ تو نہیں ہوا, کہا اور تو نہیں سنا, بس یہ واقعہ سنا ہے کہ امیر المومنین کو مجروح کر دیا گیا ہے. بس امیر المومنین کا نام آنا تھا. یتیم گھروں سے نکلے, نادار گھروں سے نکلے, فقیر گھروں سے نکلے. جب یہ خبر سنی اور ساتھ ہی انہوں نے سنا کہ طبیب نے یہ تجویز کیا ہے کہ امیر المومنین کے سر پہ جس تلوار سے ضرب لگائی گئی وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی, زہر کا اثر بدن مولا میں ہو گیا ہے, اب فقط دودھ سے علاج ہو سکتا ہے, اگر ہوا تو دودھ اثر کر سکتا ہے. جس دن علی کے ہاتھوں دودھ پینے والے منتظر رہتے تھے, دودھ علی لائیں گے تو یہ پئیں گے,
آج نہ جانے کہاں سے دودھ لے آئے، دودھ کے کاسے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، خدا جانتا ہے کہاں سے آج ان کو دودھ مل گیا، کس قیمت پہ دودھ ملا، کیا معاوضہ دے کر دودھ لیا۔ دودھ کے کاسے لے کر علی کے گھر کے سامنے آ کر فریاد کر کے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو پلا دو، شاید یہ اس مہربان کو شفا ہو جائے۔ جب یتیم نادار گھر کے باہر کوہرام بپا ہے اور گھر کے اندر علی کی بیٹیاں ہیں، علی کی اولاد ہے، علی کے بیٹے ہیں، علی کی بالین پر ہیں، کہ ایک دفعہ ندا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دن زینب کلثوم اپنے بابا سے لپٹ کر فریاد کرنے لگی، اور امام حسن مجتبی در کھول کر باہر آئے اور کوفہ کے یتیموں اور فقیروں کو کہا کہ اپنا دودھ واپس لے جاؤ، جس مہربان کے لیے لائے تھے وہ اپنے اللہ سے جا ملا، وہ اپنے رب سے جا ملا۔ یہ سننا تھا، دودھ کے کاسے ہاتھ سے چھوٹ گئے، دودھ زمین پہ گر گیا، انہیں ہاتھوں سے سر پہ ماتم کیا، فریاد کی، حیدر حیدر کی فریاد کی، علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم مولا علی، ماتم حسین۔